بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ MCM 304 کی ہم لوگ فائنل ٹرم کی پریپریشن سٹارٹ کرنے لگے ہیں. لیسن نمبر 19 سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے. اچھا، پریس اور گورنمنٹ کا آپس میں ریلیشن شپ کیسے بنا تھا، آج ہم لوگ سارا اس بارے میں ذرا پڑھیں گے. جب 1780 سے لے کے 1822 تک کے کیا حالات ہوتے تھے، اس وقت کیا ہوتا تھا کہ جتنے بھی نیوز پیپرز ہمارے ایسٹ انڈیا میں جتنے بھی پبلش ہوتے تھے نا، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ پبلش کرواتی تھی، اور وہ سارے ہوتے تھے انگلش لینگویج میں. لیکن سب کانٹیننٹ کے جو لوگ تھے نا، وہ تو اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے انگلش لینگویج، اور ریڈ بھی نہیں کر سکتے تھے، اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے. اس وجہ سے جتنے بھی یہ جو نیوز پیپر ایڈیٹرز تھے، جتنے بھی ایسٹ انڈیا کمپنی والے تھے، ان کو اس بات کا کوئی ڈر خوف نہیں تھا کہ جو نیوز پیپر جو انگلش میں پبلش ظاہر سی بات ہے ہو رہے ہیں، تو یہ پیپل لوگوں کو نا ہمارے خلاف بھڑکا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے انہوں نے کوئی لاز نہیں بنائے تھے پبلیکیشن کے بارے میں، ان کو نیوز پیپرز کو ریگولیٹ نہیں کیا تھا. لیکن اس کے بعد ولیم بولٹس جو تھے 1776، انہوں نے جب یہ کہا تھا کہ وہ اپنا پرائیویٹ ایک نیوز پیپر سٹارٹ کریں گے، اس کی پبلشنگ وہ سٹارٹ کریں گے، تو جب انہوں نے اپنا فرسٹ نیوز پیپر انہوں نے پبلش کیا تھا تو سب کانٹیننٹ میں، تو پھر کیا کیا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے نا ان کو واپس انگلینڈ بھجوا دیا تھا. پھر اس کے بعد کلکتہ میں ایک اردو نیوز پیپر سٹارٹ ہوا تھا، جامع جہان نما، کلکتہ میں یہ سٹارٹ ہوا تھا. آپ لوگ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، MCQs کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اردو نیوز پیپر تھا جامع جہان نما، اور کلکتہ میں یہ پبلش ہوا تھا. لیکن اردو اس وقت جو ہے نا وہ انڈیا میں اتنی زیادہ پاپولر نہیں تھی، تو اس وجہ سے جو اس کے جو ایڈیٹر تھے نا منشی صدا سکھ، انہوں نے اس کو پرشین لینگویج یعنی کہ فارسی میں کنورٹ کر دیا تھا. مطلب فارسی بھی ہوتی تھی اور اردو میں بھی ہوتا تھا، یعنی کہ بائی لینگویج لینگویج نیوز پیپر تھا، یعنی کہ دو زبانوں کا ایک نیوز پیپر تھا وہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد پریس ایکٹ جو انٹروڈیوس کروائے تھے فارن رولرز نے، یعنی کہ جو برٹش کے جو رولرز تھے، انہوں نے 1823 میں کب شروع کروائے تھے؟ جب انڈیا میں وہاں پہ مقامی لوگوں نے وہاں پہ نیوز پیپر پبلش کرنا سٹارٹ کر دیے تھے نا اپنی لینگویج میں، پرشین میں، فارسی میں، اردو میں اور بنگالی میں، تب جا کے پھر فارن رولرز نے پریس ایکٹ انٹروڈیوس کروانا سٹارٹ کر دیے تھے. لیکن اس ایکٹ کے مطابق کیا تھا، یہ ایکٹ یہ کہتا تھا کہ پرمیشن یا لائسنس کے بغیر کوئی بھی نیوز پیپر پبلشنگ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، اور جتنی بھی دوسری جو پبلیکیشن ہے اس کے لیے ایک پہلے لائسنس جو ہے اس ایکٹ کے مطابق لینا ضروری ہے، اور گورنمنٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی بھی نیوز پیپر کا کسی بھی وقت لائسنس کینسل کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 1857 کا جو پیریڈ تھا، اس سے پہلے اور اس کے بعد جو ہے کیا ہوا تھا. جب یہ آزادی کی جنگ شروع ہوئی تھی نا اس میں برٹش گورنمنٹ کے خلاف، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا ہوا، برٹش گورنمنٹ نے جو پریس کی فریڈم کے اوپر بہت زیادہ وہاں پہ اس کے اوپر زنجیریں لگانا شروع کر دی، اس کو فریڈم کو سپریس کرنا، دبانا شروع کر دیا. کیونکہ برٹش گورنمنٹ یہ کہتی تھی کہ جتنے بھی لوکل نیوز پیپرز ہیں نا، وہ اصل میں اس سب کے پیچھے لوکل نیوز پیپرز کا ہاتھ ہے، وہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں. تو انہوں نے پھر کیا کیا تھا کہ جو لوکل میڈیا کی جتنی بھی فریڈم تھی نا، اس پر انہوں نے تنقید کرنا شروع، یہ کلیم کرنا شروع کر دیا تھا کہ میڈیا کے پاس فریڈم ہے تو یہ سارے جو ہے نا وہ دنگے فساد ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد برٹش جو ہے نا اس کو وکٹری ہوئی، یعنی اس کو فتح تو ملی، لیکن مسلم رولرز ہی تھے جو زیادہ تر اس وقت جب ان کو جب برٹش نے جب مسلمانوں پہ قبضہ مطلب انڈیا پہ جب قبضہ کیا تو اس وقت مسلم رولرز تھے وہاں پہ، تو مسلم رولرز کو انہوں نے گرا کے قبضہ کیا تھا. تو اس وجہ سے پھر جو برٹش تھے، انگریز جو تھے، وہ پھر مسلمانوں پہ زیادہ ان کے جو ہے نا وہ زیادہ بیٹر کانسیکوینسز، یعنی کہ زیادہ وہ غلط حالات ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے ایز کمپیئر ٹو ہندوز. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو نیوز پیپر جو پبلش ہوتے تھے اور جو ایڈٹ ہوتے تھے مسلمانوں کی طرف سے، یا جو دوسرے جو جرنلسٹ تھے دہلی کے، وہ جتنے بھی نیوز پیپرز پبلش کرتے تھے یا ایڈٹ کرتے تھے، ان کے اوپر وہ الزام لگ گیا کہ وہ یہ ساری اس بغاوت کے پیچھے نا انہی کا ہاتھ ہے. جتنی بھی بغاوت برٹش کے خلاف اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ہو رہی ہے، اس کے پیچھے سارے انہی دہلی کے نیوز پیپر جرنلسٹ کا ہاتھ ہے. اور صدق الاخبار تھا، وہ اس کے ایڈیٹر تھے سید جمیل الدین، اور دہلی اردو اخبار تھا، اس کے ایڈیٹر تھے مولوی محمد باقر. وہ بند کروا دیے تھے اس برٹش راج نے، اور انہوں نے ان کے دونوں کو جو ہے نا وہ سزائیں بھی دی تھیں. اب اس پوائنٹ یہ ایک بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، تو سر سید احمد خان نے اس بات کو ریئلائز کروایا تھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو جو ہے نا وہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اور دوسرا انہوں نے ایک بڑا میجر رول کیا تھا، میجر رول انہوں نے پلے کیا تھا کہ برٹش کے گورنمنٹ کے میں اور جو مسلمانوں میں یہ جو غلط فہمیاں ہیں، یہ جتنے بھی فاصلے ہیں نا، وہ ان کو ہمیں کم کرنا چاہیے. تو سر سید احمد خان نے کیا کیا تھا کہ تہذیب الاخلاق، یہ ایک اردو جرنل تھا، یہ انہوں نے پبلش کروانا سٹارٹ کیا تھا 1870 میں، اور اس میں انہوں نے سارے جو ہے نا اصلاحات لکھی تھی اپنی سوسائٹی اور ریلیجن کے حوالے سے.
ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا نام ہے سر سید احمد خان کا سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں. اس کے بعد جو ہے نا خلافت موومنٹ اسٹارٹ ہو گئی 1914 سے 1924 تک. یہ ڈیٹ بہت انپورٹنٹ ہے, ایم سی کیوز میں آتی ہے. ویسے یہ ٹاپک بھی سارا خلافت موومنٹ کا اور راولیٹ ایکٹ کا بہت انپورٹنٹ ہے, یہ شارٹ کوسچن میں ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے. اب خلافت موومنٹ کیا تھی؟ خلافت موومنٹ ایک مذہبی اور سیاسی تحریک تھی جو کہ مسلمان جو تھے نا برٹش انڈیا کے مسلمان انہوں نے اسٹارٹ کی تھی. ان کا مین فوکس یہ تھا کہ جو خلافت عثمانیہ ہے نا وہ ختم نہیں ہونی چاہیے, اور جو مسلمانوں کی جتنی بھی مقدس جگہیں ہیں وہ ہم لوگ کافروں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. تو خلافت موومنٹ جب 1914 میں اسٹارٹ ہوئی تھی تو مسلمانوں کے بہت سارے جرنلسٹ تھے جنہوں نے بہت زیادہ اس سارے کام میں بہت زیادہ کوشش کی تھی. اس میں کون کون سے تھے؟ مولانا ظفر علی خان ہیں, انہوں نے ذمہ دار نیوز پیپر وہ شائع کرتے تھے. اس کے بعد مولانا محمد علی جوہر ہیں, وہ کامریڈ اور ہمدرد شائع کرتے تھے. اس کے بعد مولانا ابو الکلام آزاد ہیں جو کہ الہلال اور البلاغ جو ہے وہ شائع کرتے تھے. اور اس کے علاوہ مولانا حسن موہانی ہیں جو کہ انہوں نے اردو معلّہ اسٹارٹ کیا تھا. یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کریں, رٹا مارنا پانی کی طرح گھول کے پئیں, اس کو امپورٹنٹ ہے بہت ایم سی کیوز کے لحاظ سے بھی. اور یہ آپ لوگوں کی خلافت موومنٹ آگے اس میں آپ لوگوں نے یہ لکھنا ہے. یہ جتنے بھی مسلم یہ جو جرنلسٹ تھے اور جتنے بھی ان لوگوں کے پیپر تھے وہ بند کروا دیے گئے تھے اور ان کو بہت دفعہ سزائیں دی گئی تھیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 1910 میں کیا ہوا تھا کہ ایک اور پریس ایکٹ بنا دیا تھا برٹش راج نے, اور اس ایکٹ کے انڈر جو ذمہ دار تھا ایک نیوز پیپر اس کو صرف 11 دفعہ سیکیورٹی ملی تھی. باقی جتنے بھی نیوز پیپر تھے ان کو بند کر لیا گیا تھا. ان کو جتنے بھی نیوز پیپر اور جرنلسٹ تھے بمبئی کے, دہلی کے, یو پی کے اور مدراس کے ان پہ اوپر جو بہت زیادہ ان کو انڈر آبزرویشن اسٹرکٹ آبزرویشن جو ہے وہ ان پہ کی جاتی تھی اس پیریڈ کے دوران. اس کے بعد راولیٹ ایکٹ بنا دیا گیا تھا 1919 میں. یہ ایکٹ ایک بالکل ایک سیاہ قانون تھا ایک انڈیا کا کہ جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہے وہ جب بھی کسی کو چاہے وہ پکڑ سکتی ہے, کوئی بھی پھر وہاں پہ ضمانت بھی نہیں کروا سکتا, اور کسی کو جو ہے نا وہ فیسلٹی نہیں دی گئی تھی کہ اس کے پاس اپیل کرنے کا کوئی چانس ہے یا اس کے پاس کوئی حق ہے. قائد اعظم نے اس یہ لا پاس ہونے کے بعد جو بھی ان کا جو سینٹرل لیجسلیچر تھا نا, یعنی کہ جو قانون بنانے والا ادارہ ہوتا ہے جو لیجسلیچر, اس سے جو ہے نا قائد اعظم نے ایز اے احتجاج کے طور پہ نا وہاں پہ ریزائن کر دیا وہاں پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی, وہ ناکام ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے ہندوؤں نے اس کانفرنس میں مسلمانوں کی جتنی بھی ڈیمانڈس تھیں ان کو بالکل ماننے سے انکار کر دیا تھا, بالکل ریجیکٹ کر دی تھی ڈیمانڈس کو. تو اس وجہ سے پھر کیا ہوا تھا کہ پالیٹکس دو حصوں میں بٹ گئی تھی, ایک انڈین پالیٹکس ہو گئی تھی اور ایک مسلم پالیٹکس ہو گئی تھی. اسی طرح سے مسلمانوں کی جو جرنلزم تھا سارا وہ بھی بٹ گیا تھا, ایک مسلم جرنلزم بن گئی, ایک ہندوؤں کی جرنلزم بن گئی. اس کے بعد کانگریس نے ایک اسٹارٹ کروائی تھی موومنٹ جس کو کوئٹ انڈیا موومنٹ بھی کہتے ہیں, اور وہ بہت اس میں وائلنس بہت زیادہ ہوتا تھا. تو پھر دوبارہ سے گورنمنٹ نے یہ سارے وائلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے پریس لاز کو دوبارہ امینڈ کی, یعنی کہ دوبارہ جو اس میں ترمیم کی, اس کو چینج کیا. پھر جو نیوز پیپر جو تھے جو اس موومنٹ کو سپورٹ کرتے تھے وہ زیادہ تر ہندو نیوز پیپر ہوتے تھے, ان کے اوپر ان کے خلاف اسٹرکٹ ایکشنز جو ہے وہ پھر لیے گئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انڈیپینڈنس کے بعد کیا ہوا تھا, جیسے ہی انڈیپینڈنس ہوئی نا تو جتنے بھی آفیشیلس تھے اس میں زیادہ تر برٹش کے ہی ٹرینڈ آفیشیلس کام کر رہے تھے. تو فریڈم آف پریس کے حوالے سے بھی وہ سیم وہی بات تھی کہ وہ یعنی کہ برٹش کی طرف سے ہی زیادہ تر جو ہے وہ آئے تھے آفیشیلز, یعنی کہ زیادہ ٹرینڈ وہی تھے نا, مسلمانوں کے پاس تو اتنی ایجوکیشن نہیں تھی اس وقت. تو قائد اعظم نے وہاں پہ جو ایڈریسنگ دی تھی پاکستان کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا ایک سیشن ہوا تھا, اوپننگ سیشن. ٹھیک ہے. اس میں 11 ستمبر 1947 میں قائد اعظم نے ایک سیشن یعنی کہ ایک خطاب دیا تھا وہاں پہ, اور جو پریزائڈ کیا تھا اس کو جوگندر ناتھ مندل نے کیا تھا. اس سیشن میں قائد اعظم نے ایک حلف بھی اٹھایا تھا, ٹھیک ہے, اسمبلی کے پریزیڈنٹ کے طور پہ. اس کے بعد انہوں نے ایک اسپیچ دی تھی اور اس ساری پالیسی کو اناؤنس کیا تھا. اس کے جو پاکستان کا جو آئین تھا اس کی سارا وہ شیپ وغیرہ بتائی تھی کہ یہ اسمبلی کیسے جو ہے وہ بنائے گی ایک آئین. اس کے علاوہ ہمارا جو سارا جو ایک سیاسی پس منظر ہے اس کا کیا اسٹرکچر ہوگا, کس قسم کا. تو پارٹ آف اسپیچ اس کا یہی تھا کہ ہمارے جو ہے نا ملک میں ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہوگا کہ جہاں پہ ہر کسی کو یہ آزادی حاصل ہوگی کہ وہ مسجدوں میں جا سکتے ہیں, جو ٹیمپلس میں جانا چاہتا ہے مندروں میں وہ وہاں جا سکتا ہے, کسی اور پلیس آف ورشپ میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ وہاں جا سکتا ہے, کیونکہ اس سے ہمارے جو ہماری جو سیاست ہے اس کو یا ہمارے ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہا تھا کہ آپ اس پالیسی کے خلاف اگر اس پالیسی کے مطابق چلیں گے تو ہندو ہندو ہی رہیں گے, مسلم مسلم ہی رہیں گے, لیکن اس کا فائدہ جسٹ یہ ہوگا کہ ہمارے جو سٹیزنز ہیں نا پاکستان کے ان سب کو ایکول رائٹس مل جائیں گے, اور یہ ہمارے پولیٹیکل پرپسز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ثابت ہو سکتا ہے. یہ جو انہوں نے خطاب دیا تھا نا, اس کے بعد پریس کو یہ ایڈوائز کی گئی تھی کہ جتنے بھی ریڈیو ہیں, جتنے بھی نیوز پیپرس ہیں, وہ سارے کا سارا خطاب جو ہے نا وہ قائد اعظم کی جتنی بھی اسپیچ ہے نا اس کا کمپلیٹ ٹیکسٹ وہ شائع نہ کریں. ڈان کے جو ایڈیٹر تھے الطاف حسین
انہوں نے اس آئی ڈی کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی کیونکہ ان کی بہت زیادہ دوستی تھی قائد اعظم کے ساتھ. انہوں نے PID یعنی کہ ایک انکوائری کمیٹی تھی وہ بلوائی تھی کہ تاکہ انکوائری کی جائے کہ کون ہے اس سب کے پیچھے, کون ہے جو یہ چاہتا ہے, یہ نہیں چاہتا کہ سارے کا سارا جو قائد اعظم کی جو اسپیچ ہے وہ پبلش ہو سکے. انہوں نے بہت زیادہ کی تو تھی ایفرٹ, لیکن مکمل جو ایک سورس تھا نا جو اس کے پیچھے جو ایک بندہ کوئی تھا اس کو وہ ریکگنائز نہیں کر پائے تھے. تو اس طرح سے ایک پریس کا اور جو گورنمنٹ کا ایک ریلیشن شپ جو ہے نا وہ پاکستان میں شروع میں جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا تھا. تو یہ ہمارا لیسن نمبر 19 تھا. اس میں آپ لوگوں نے یہ نیمز جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنے ہیں. ڈیٹس جو ہیں وہ آپ کے لیے یہ والی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ راولٹ ایکٹ ہوا تھا 1919 میں اور خلافت موومنٹ 1914 سے لے کے 1924 تک ہوئی تھی. یہ آپ لوگوں کی ڈیٹس جو ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور باقی یہ اردو نیوز پیپر کے جو نیمز ہیں اور ان کے ایڈیٹرس کے نیم یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنے ہیں. باقی آپ لوگ میرے چینل کو لائک بھی کر دیں, سبسکرائب بھی کر دیں اور آگے پلیز شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے. اینڈ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.